بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 3 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس سے پریویس 2 لیکچرز میں ہم نے نظم حمد کی پڑھائی، اس کے مشکل الفاظ کے معنی، گرامر اور اس کی جو تشریحات ہیں وہ پڑھی ہیں۔ اب ہم اس کے مشقی سوالات جوابات پہ آتے ہیں جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 2 پر موجود ہے۔ کھولیں اپنا صفحہ نمبر 2۔ سوال نمبر 1 ہے، حمد کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی خوبیوں، صفات کا ذکر ہو اور اس ذات پاک کی تعریف بیان ہوئی ہو، حمد کہلاتی ہیں۔ یعنی وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، صفات اور خوبیوں کا ذکر ہوتا ہے، وہ نظم حمد کہلاتی ہے۔ جس طرح سورہ اخلاص میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر یعنی برابری والا کوئی بھی نہیں ہے، وہ ہر لحاظ سے اکیلا اور واحد ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوبی اور صفت کے بارے میں یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اس ذات پاک جیسی خوبیاں اور صفات کسی اور میں موجود نہیں ہیں، اس لیے تمام تعریفیں اور حمد و ثنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ سائبان کس سے کیا مراد ہے؟ سائبان کے لغوی معنی چھت ہیں، یعنی یہاں پہ مراد کیا ہے؟ آسمان ہے۔ جس طرح ہمارے گھروں میں کمرے کے اوپر چھت ہوتے ہیں، تو اسی طرح آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اوپر ایک چھت کی صورت میں بنایا ہے، یعنی سائبان سے مراد یہاں پہ آسمان ہے۔ ویسے اس کے لغوی معنی جو ہیں وہ چھت کے ہیں۔ پھر ہے سوال نمبر ج، آخری شعر میں کارخانہ کسے کہا گیا ہے؟ آخری شعر میں کارخانے سے مراد یہ دنیا ہے۔ جس طرح کارخانے میں مختلف چیزیں بنتی ہیں اور کوئی چیز بیکار اور فالتو نہیں ہوتی، اسی طرح یہ دنیا بھی ایک بہت بڑا کارخانہ ہے جس کا قائم کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس میں موجود ہر چھوٹی بڑی چیز کا اپنا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں موجود کوئی بھی چیز بیکار اور فالتو نہیں بنائی، چاہے وہ آسمان کی وسعتوں میں موجود ہو وہ چیز، چاہے وہ ہواؤں میں ہو، چاہے وہ زمین کے اندر دفن ہو، یا پہاڑوں میں پوشیدہ ہو، یا پھر پانی کی گہرائیوں میں موجود ہو، ہر چیز کا اپنا فائدہ اور افادیت ہے۔ ٹھیک ہے، آگے سوال ہے، آب رواں کس لیے پیدا کیا گیا؟ آب رواں سے مراد ہے بہتا ہوا پانی، اور یہ مرکب توصیفی ہے، یعنی پانی کی خوبی بتائی ہے کہ وہ بہتا ہے، یعنی بہتا ہوا پانی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے دریاؤں، سمندروں اور نہروں کا جو پانی ہے وہ اس لیے بہتا ہوا بنایا ہے پانی، تاکہ یہ تازہ رہے۔ اب کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا، بارش کا پانی اکثر کسی گڑھے میں کھڑا رہتا ہے تو وہ کچھ دنوں بعد وہ پانی وہ خراب ہو جاتا ہے، گدلا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر دریا، سمندر اور یہ نہریں وغیرہ یہ رواں دواں نہ ہوتا اس کا پانی، تو پھر یہ اس کا پانی گندا ہوتا، اور اس میں موجود جو سمندروں اور بڑے بڑے دریاؤں میں جو مچھلیاں ہیں، جو آبی زندگی ہے، اس کا زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو رواں دواں بنایا ہے۔ آگے دیکھیں سوال، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے نام لکھے۔ یہ تو بچے بہت آسان سوال ہے، اور امید ہے اس کا جواب آپ خود ہی پریکٹس نوٹ بک میں لکھ لیں گے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، کتنی ساری نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے ہمارے فائدے کے لیے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے آپ یہ سوال آپ خود ہی اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں۔ اب سوال نمبر 2 پر آ جائیں۔ ان الفاظ کو الفبائی ترتیب سے لکھ کر ان کے معنی درج کیجیے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی بک میں یہ سوال ہے، اور اس کے نیچے الفاظ دیے ہوئے ہیں: لاجوردی، کھنڈر، شیریں دہاں، تسبیح خواں، آب رواں، رائے گاہ۔ اس کے معنی میں نے فرسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو لکھوائے ہیں، تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ اس کو آپ لوگوں نے حروف تہجی کے لحاظ سے
اس کو پہلے ترتیب دینی ہے کہ پہلا لفظ جو ہے، جیسے آب رواں دیکھیں یہ الف مد آ سے آیا ہے، تو حروف تہجی کے لحاظ سے الف مد آ جو ہے وہ پہلے آتا ہے، تو آپ نے پہلا ورڈ جو ہے، پہلا لفظ جو ہے آب رواں لکھنا ہے اور اس کے آگے پھر میننگز لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ پریکٹس نوٹ بک میں آپ یہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اسی حروف تہجی کے حوالے سے ترتیب دے دیں الفاظ کو اور اس کے آگے پھر جو ہے اس کی میننگز لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ پھر سوال نمبر 3 ہے، جملے اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ خوش ذائقہ، رونق بخشی، تسبیح خواں، رائگاں، کھنڈر، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے اپنے لیکچر نمبر 2 میں اس کے آپ لوگوں کو ہوم ورک بھی دیا تھا کہ اس پہ آپ جملے بنا لیں اور یقیناً آپ لوگوں نے بنائے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ پھر سوال نمبر 4 دیکھیں، مکاں، دہاں، جہاں ہم آواز الفاظ ہیں، وہی ہم آواز الفاظ یعنی قافیہ جو ہے وہ بار بار آپ کے سامنے آ رہے ہیں، تو اسی طرح تعریف کے ہم قافیہ الفاظ کیا آئیں گے؟ شریف، ضعیف اور حریف وغیرہ۔ دیکھیں اس کے آخری 2 حروف جو ہیں یہ ایک جیسے آ رہے ہیں، جیسے یہ اور فے، تو وہ الفاظ جس کے آخری 2 حروف یا ایک حرف جو ہے وہ ایک جیسا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ہم آواز الفاظ یعنی قافیہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ لوگ خاک کے 5 ہم قافیہ لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ خاک لفظ جو ہے، خاک کا مطلب ہے مٹی، اس کے آپ نے 5 جو ہے الفاظ اس کے آگے لکھنے ہیں۔ اب نظم کا مرکزی خیال، یہ میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک کے لیے بھی دیا ہوا تھا کہ آپ اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں اپنی پریکٹس نوٹ بک میں، لیکن پھر بھی اگر جس کو نہیں آ رہا یا جنہوں نے نہیں لکھا ان کے لیے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دنیا بنائی ہے اور اس دنیا میں ہمیں بے شمار نعمتیں جو ہیں وہ ہمارے استعمال کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے ہمیں عطا کی ہیں، جسے دیکھ کر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، اور یہ کہ اس دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ نے بے مقصد نہیں بنائی، بلکہ ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد اور فائدہ رکھا ہے اس چیز۔ پھر بچے نیکسٹ سوال دیکھیں، گرامر کا ہے، روزمرہ کی تعریف۔ روزمرہ سے مراد بیان کا وہ اسلوب اور انداز ہے، اسلوب کا مطلب ہے وہ طریقہ، بیان یعنی گفتگو، بول چال کا وہ طریقہ اور وہ انداز ہے جو اہل زبان استعمال کرتے ہیں۔ اہل زبان سے مراد میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا، شروع میں فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ جو مصنفین اور جو شعراء ہوتے ہیں، جو خاص لوگ ہوتے ہیں، یہ اصل میں اہل زبان ہوتے ہیں۔ ان کی جو زبان ہے، بول چال ہے، ان کے جو الفاظ ہیں یہ خاص ہوتے ہیں، یہ عام نہیں ہوتے۔ مثلا ہم لوگ جو ہیں عام گفتگو کرتے ہیں تو کوئی بھی جملہ، کوئی بھی لفظ بیچ میں لے آتے ہیں، بس اپنا مطلب، اپنا مقصد جو ہے وہ سننے والے کو سمجھا دیتے ہیں، لیکن زبان کے اپنے کچھ، ہر زبان کے، چاہے وہ عربی ہے، فارسی ہے، انگریزی ہے، اردو ہے، اس کے اپنے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اور وہی قواعد و ضوابط جو ہیں ان لوگوں کا جو ہے مرتب کردہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اہل زبان کہا جاتا ہے۔ تو روزمرہ سے مراد گفتگو کا، بیان کرنے کا وہ اسلوب ہے، وہ طریقہ ہے، وہ انداز ہے جو اہل زبان استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کے خیال میں جو جملہ جس طریقے سے انہوں نے لکھا ہوا ہے، بیان کیا ہوا ہے، اسی طریقے سے ہم نے وہ جملے بولنے ہیں، لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اردو مضمون میں وہ جملے عام زبان میں، ہماری اپنی گفتگو کی زبان میں استعمال کریں گے تو وہ غلط ہوں گے۔ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا، میں نے بازار جانا ہے، میں نے پشاور جانا ہے، جیسے آگے اس کی مثال بھی آ رہی ہے، میں نے لاہور جانا ہے، ٹھیک ہے؟ مقصد تو، مطلب تو واضح ہو جاتا ہے کہ میں نے لاہور جانا ہے، لیکن اہل زبان کی روح سے یہ جملہ جو ہے یہ غلط ہے، بلکہ درست جملہ ان کی زبان، ان کے جو اہل زبان ہیں ان کی روح سے کیا ہے؟ مجھے لاہور جانا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے لاہور جانا ہے یہ غلط ہے، اور درست جملہ ہے مجھے لاہور جانا ہے۔ اب کچھ جملے جو یہاں پر آپ کی مشق میں صفحہ نمبر 3 پر موجود ہیں،
وہ مندرجہ ذیل جملوں کو روزمرہ کے مطابق درست کریں، یعنی اس میں روزمرہ کی قواعد کی روح سے کچھ نہ کچھ غلطی موجود ہے تو وہ ہم نے درست کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیے پہلا جملہ ہے لڑکی نے دوپٹہ پہنا، ٹھیک ہے، مقصد تو مطلب تو واضح ہو گیا کہ لڑکی نے دوپٹہ پہنا ہوا ہے، لیکن اصل میں جملہ اہل زبان کی روح سے صحیح جملہ کیا آئے گا؟ لڑکی نے دوپٹہ اوڑھا، پہنا نہیں، کیونکہ لباس جو ہے وہ پہنتے ہیں، چادر اور دوپٹہ اوڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے وضو سے پہلے مسواک پھیری۔ اب اگر آپ مطلب دیکھیں تو منہ میں ہم یہ مسواک جو ہے یا ٹوتھ برش جو ہے واقعی میں زبان کی یہ دانتوں کے اوپر جو ہے وہ پھیرتے ہیں، لیکن جملہ قواعد کی روح سے غلط ہے۔ ہم کیا کہیں گے؟ میں نے وضو سے پہلے مسواک کیا، ٹھیک ہے۔ نا وقت کھانا نہ کھاؤ، فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ وقت بے وقت جو ہے کھانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن جو اصل جملہ ہے وہ ہے بے وقت کھانا نہ کھاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ درست جملہ ہے روزمرہ کی روح سے۔ فوج نے نہر کے کنارے ڈیرا ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ جملہ تو ویسے درست ہے، لیکن اس میں یہ ڈیرا لفظ جو ہے یہ غلط ہے۔ اس کے آخر میں گول ہے جو آیا ہے یہ غلط ہے، بلکہ اس میں یہاں پر آئے گا کیا؟ الف آئے گا، دیکھیں اس طرح۔ یہ ڈیرا جو ہے یہ پہلا والا غلط ہے اور دوسرا والا ڈیرا جو ہے یہ صحیح ہے، درست ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی قواعد کی روح سے، روزمرہ کی روح سے یہ والا لفظ اس میں غلط ہے، صحیح والا میں نے اس کے سامنے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اس طرح درست کرتے۔ اب آخری جملہ دیکھیں، میری چشم میں درد ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا میری دانت میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے۔ اب میری آنکھ میں درد ہے، ٹھیک ہے۔ چشم کے معنی بھی آنکھ ہی ہے، لیکن ہم اکثر عموماً جو ہے بولتے ہیں یا پھر اہل زبان کی روح سے جب جملہ لکھا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ میری آنکھ میں درد ہے، میری چشم میں درد ہے، یہ غلط آئے گا، ٹھیک ہے۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو اس کے مشقی سوالات جوابات یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ یہ الفبائی ترتیب جو ہے یہ ان حروف کو دے دیں، الفاظ جو دیے ہوئے ہیں صفحہ نمبر 3 پر، اس کو آپ حروف تہجی کے حوالے سے اس کو ترتیب سے لکھ لیں اور پھر اس کے آگے اس کی معنی لکھیں۔ جملوں کا میں نے ہوم ورک دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ قافیہ کی پھر سے جو ہے وہ تعریف اور اس کی مثالیں آ جاتی ہیں تو دوبارہ یہ ذرا دہرائی اس کی کر دے، یاد کرے، اور خصوصی طور پر روزمرہ کی جو تعریف آپ لوگوں کی کتاب میں شامل ہے، دی ہوئی ہے، وہ تعریف یاد کرے اور یہ جملے اس کی مثالوں کے طور پر اس کو یاد کرے۔ یہ آپ لوگوں کا آج کا گھر کا کام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ یاد کر کے پریکٹس نوٹ بک میں نوٹ کر لیں۔